السلام علیکم عثمان. دنیا کی زندگی بھائی ایسے ہی ہے، سختیاں جھیلنی پڑیں گی آپ لوگوں کو، ایک کے بعد ایک آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. ایسے ہی مٹھی کھنڈ قسم کی ٹوٹل زندگی گزر جائے ایسا نہیں ہو سکتا. آپ لوگوں کو مشکلوں سے گزرنا پڑے گا. اس میں ایز اے فیملی آپ لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی. اگر آپ ایک فیملی ہیں، پوری ایک فیملی آپ لوگوں کی، اور آپ لوگ آزمائشوں میں ہیں، تو ایک دوسرے کی مدد کرنی ضروری ہے. آپ لوگوں کی ایک دوسرے کو پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ سپورٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک کام بڑی اسٹرانگلی کر سکتے ہیں کہ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے آگے چلتے جائیں، ایک دوسرے کو حوصلہ دیں. یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر برڈن ڈال دیں کہ تمہاری وجہ سے یہ سارا ہوا، اور وہ بیچارہ ڈپریشن میں چلا جائے کہ ہاں یار بات تو صحیح ہے، یہ میری وجہ سے ہوا. آپ لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. ہم لوگ اگر اسلام کی تعلیمات ہم لوگ اسٹڈی کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم لوگ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ ایز اے فیملی ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. آزمائشیں آتی ہیں، ہر کسی پر آتی ہیں، لیکن ایز اے فیملی ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، صبر دیں گے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں گے تو بہت کامیاب ہو سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے گئے مکہ کی طرف، اور وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بیبی ہی تھے اور ان کو چھوڑ کے وہ واپس آ رہے تھے. حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جی. مطلب وہ بولے نہیں تھے، انہوں نے اشارے میں کہہ دیا. اور پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ نے اس کا حکم دیا ہے تو اللہ ہماری حفاظت کرے گا، وہ ہمیں ہلاک نہیں کرے گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3364 3364 نمبر حدیث ہے. یعنی حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پوری ذمہ داری نہیں ڈال دی، بلکہ انہوں نے صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ. تو اس میں فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں سنبھال لے گا. اس بیابان علاقے میں بھی اللہ نے ہمیں سنبھال لینا ہے انشاءاللہ. آزمائش ہے، کوئی نہیں، نکلیں گے، اکٹھے مل کے نکلیں گے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اگلا واقعہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ والا واقعہ. یہ سورہ الصافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 102 میں آپ لوگ دیکھیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کرنے جا رہا ہوں. اب آپ بتائیں کہ کیا آپ سوچتے ہیں اس بارے میں. اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو جس طرح کی آپ آزمائش میں سے گزر رہے ہیں، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. یہ آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر بھی، لیکن ان دونوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا ہے، ایک دوسرے کی پاور بنے ہیں یہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی کامیابی سے ان کو اس آزمائش سے باہر نکالا ہے. بلکہ ایک یوں سمجھ لیں کہ لیجنڈری کام ہوگی، ایک لیگیسی اکٹھی کھڑی ہوگی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بن گئی، اور اس کے بعد سے یہ بڑی عید ہم لوگ مناتے ہیں. آپ بھی ایز اے فیملی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے آزمائشوں سے باہر نکلیں. کسی ایک کے اوپر پورا برڈن ڈال دینا یا ایسے کر دینا کہ تمہاری وجہ سے، یا ماضی کو یاد کرتے رہنا، یہ کچھ مزے کی بات نہیں ہے. ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور اللہ پہ پورا بھروسہ رکھنا ہے. یہ چیزیں چلتی رہی. مشکلات سے تو آپ لوگوں نے نکلنا ہی ہے باہر. یہ تو نہیں ہونا کہ ساری زندگی مشکلات کھڑی رہیں گی، ان سے تو باہر نکلنا ہی نکلنا ہے. تو اچھے طریقے سے باہر نکلیں تو یہ آپ لوگوں کی ہسٹری بن جائے گی. آپ لوگ شاید دوسروں کے لیے ایک مثال بن جائیں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، ان کی فیملی کی زندگی سے، ان کے واقعات سے ہم لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے. تو بس یہی آپ لوگوں سے کہنا چاہ رہا تھا کہ آزمائشیں آئیں گی، لیکن ایز اے فیملی ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. صبر اور حوصلے کا کہنا ہوتا ہے، صبر کی تلقین کرنی ہوتی ہے. اور آہستہ آہستہ جب اس سے باہر نکلتے ہیں تو یہ جو صبر اور حوصلے کی وجہ سے نکلے ہوتے ہیں نا، یہ ہسٹری بناتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.